اب آگے دیکھیں کہ مرزا قادیانیوں کے لیے کتنا رحم دل ہے. کسی کے ساتھ نفرت نہ کریں. آپ یہ تصور کر لیں کہ اگر میرے ماں باپ قادیانی ہوتے, میں قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوتا اور میں غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہا ہوتا, تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بائی چانس یہاں پہ پیدا کر دیے تو مجھے کس چیز کا ذوم ہے؟ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ قادیانیوں سے محبت کریں. نفرت کا جو ہے اپوزٹ کیا ہے؟ وہ ہے محبت. تو اب محبت سمجھ میں آتی ہے کہ ان سے محبت کریں. کیا یہ اسلام کی روش ہے؟ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کیا اللہ کا فرمان بھی اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ محبت کی جائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, یہ سورہ الممتحنہ ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو کبھی بھی دوست مت بناؤ, ان کے ساتھ محبت والے معاملات نہ رکھو. تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق, تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو محبت کی وجہ سے, دوستی کی وجہ سے, باہمی پیار کی وجہ سے, حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کی جو کافروں سے کی جاتی تھی اس کی مذمت بیان کی ہے. پھر سورہ ممتحنہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, اور تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں حضرت ابراہیم اور جو ان کے ساتھ مومنین ہیں. یہ تمہارے لیے مشعل راہ ہیں, یہ تمہارے رہنما ہیں. کس معاملے میں؟ وہ سنیں, اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا, اب کیا کہا؟ بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو. اب یہ سنیں اور کان لگا کر سنیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو ہمارے لیے مشعل راہ قرار دے رہا ہے اور کس چیز کو ہمارے لیے پسند فرما رہا ہے. وہ الفاظ سنیں, کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا. وہ حضرت ابراہیم اور ان مومنین کا یہ قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کافروں کو کہ ہم تمہارے منکر ہیں, ہم تمہارا انکار کرنے والے ہیں, اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغضاء, عداوت یعنی دشمنی, بغضاء نفرت, یہ ہمیشہ کے لیے اب قائم ہو چکی ہے. ہاں اس کی انتہا ہو سکتی ہے, وہ کب؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لے آؤ. جب تم ایمان لے آؤ گے تو یہ عداوت اور یہ دشمنی, یہ نفرت ہم سے ختم ہو جائے گی. اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو نہ یہ عداوت ختم ہونی ہے نہ یہ نفرت ختم ہونی ہے. یہ ہے قرآن کی تعلیم. اور مرزا کیا تعلیم کر رہا ہے؟ جی نفرت نہ کریں مرزائیوں سے, آپ مرزائیوں کو جو ہے نا سینے کے ساتھ لگا کر رکھیں, ان کے ساتھ محبت کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اگر تمہیں شیطان بھلا دے, یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے. اب بیٹھنے سے رب منع فرما رہا ہے. اب آپ اگر کسی کے ساتھ بیٹھے بھی نہیں تو آپ یہ کیا کہیں گے؟ یہ محبت کی علامت ہے یا نفرت کی علامت ہے؟ تو سارے بندے کہیں گے جو بھی ذی شعور ہیں, مرزا کے سٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا, نہ مرزا کی بات کر رہا ہوں, بلکہ جو بھی ذی شعور مسلمان ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ نفرت کی علامت ہے کہ بندہ کسی کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر بھولے سے بیٹھ بھی جاؤ نا ان کے ساتھ, یاد آنے پر فوراً ان سے الگ ہو جاؤ. اور پھر جو دعائے قنوت ہے آپ اس میں روزانہ پڑھتے ہیں, وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ, یا اللہ ہم نے ہر اس بندے کو چھوڑا جس نے تیری نافرمانی کی, ہم اس ہر بندے سے متارکہ کرتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتا ہے. یہاں تو کافر اور مرتد کی بات بھی نہیں ہے. اگر کوئی نافرمان مسلمان ہے اور وہ اپنی نافرمانی سے باز نہیں آ رہا تو اس سے بھی قطع تعلقی کا حکم ہوتا ہے, اس سے بھی دوری بنائے رکھنے کا حکم ہوتا ہے. اب یہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جی اسلام ہمیں نفرت سکھاتا ہے. اسلام ہمیں نفرت نہیں سکھاتا, اسلام ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے اور ان کے ساتھ محبت, ان کے ساتھ مودت, رواداری, ان کے ساتھ میل جول رکھنا یہ ایمان کی ہلاکت کا سبب ہے. تو ایمان کہیں ہلاک نہ ہو جائے اسی لیے ان سے دوری بنائے رکھنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. اور اس ویڈیو کے اندر آپ یہ بھی نوٹ کریں
کہ کیسے چالاکی کے ساتھ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اگر قادیانی نہیں ہے تو اس میں آپ نے کوئی جو ہے نا وہ بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا، آپ اس لیے قادیانی نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں، اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو آپ بھی قادیانی ہوتے۔ یہ تو بائیں چانس آپ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کتنے شاطر طریقے سے یہ مسلمانوں کے دلوں میں قادیانیوں کی، مرزائیوں کی محبت ڈال رہا ہے۔ علامان والحفیظ اب آگے سنیں۔ تو اسی لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہے۔ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی نہ لے اس جملے کو، یہ بڑا گہرا جملہ ہے، بڑا گہرا جملہ ہے، ڈوب کے مر جاؤ سارے اس کے اندر، اتنا گہرا جملہ ہے۔ اب آگے دیکھیں۔